بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ اس کا ترجمہ: اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور بلند کیا ہے ہم نے ان کا مقام۔ سورہ مریم۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ نام، نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس کے نام، نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں کو سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجہوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی آخری یا ترجیح دینے والی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو رشد و ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور ان کی اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روایتیں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایاتیں ہیں، اور وہ بھی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف سے بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے تھوڑے میں لکھنے کے پیش نظر ان دور دراز سے لائی گئی بحثوں سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بابل میں پیدا ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریروں، بدماشوں اور فسادیوں کے رائے ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم وشاخصی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت گراں گزرا، اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ پس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر کے سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی روکنے والے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے، اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام آدمی ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کی خاص باتیں: حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمہونی ریاست اور شہری زندگی، تمہونی طور طریقوں کی تعلیم و تدقین کی، اور ان کے ٹرینڈ طالب علموں نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علموں کو بھی تعلیم کی، جس سے علم حکمت اور علم نجوم بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت و نجوم کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے نے نقطوں اور ان کے آپسی کشش کے راجوں کی تعلیم دی، اور ان کو عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی
طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ جاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو زمین کے اس حصے کی ریاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ: اللہ تعالی کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور سور سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، بعد میں آنے والے نبیوں کے بارے میں بشارت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی، وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض وحی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو سننے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زمینی خلافت: جب حضرت ادریس علیہ السلام کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن، بادشاہ، رعایا، پرجا، اور ترتیب کے اعتبار کے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راجیہ کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے، لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاریوں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق خاص باتیں: ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت خودی ہوئی تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی وجہ ہے۔ ان کے کمر سے بندھنے والے پٹکے پر یہ لکھا ہوا تھا: سچی عیدیں تو اللہ کے کرموں کو ادا کرنے میں چھپی ہوئی ہیں۔ دین کا کمال شریعت میں جڑا ہوا ہے اور مروت میں دین کے کمال کی تکمیل ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر نیچے لکھے جملے خود ہوئے تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کی شفاعت کرنے والے اس کے نیک اعمال ہیں۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو اللہ معاف کرے۔